آج ایک بہت ہی اہم نوعیت کی میٹنگ تھی۔ پرائم منسٹر سے ملاقات کی آرمی چیف جنرل باجوہ نے اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض نے۔ جو فوکس اس میٹنگ کا اور محور ہے وہ اس خبر سے ریلیٹ کرتا ہے جس کے اوپر پاکستان گزشتہ چند دنوں سے بار بار زور دے رہا ہے کہ انڈیا سرجیکل سٹرائکس یا فالس فلیگ آپریشن پاکستانی علاقوں کے اوپر کر سکتا ہے۔ یہ ایک سنجیدہ قسم کی ڈیولپمنٹ ہے، لیکن شاید ہمیں قومی سطح کے اوپر اس کا احساس نہیں ہے کہ ہم کس طرح کی صورتحال کو فیس کر رہے ہیں، کیونکہ لائن آف کنٹرول کے اوپر اس قدر زیادہ صورتحال خراب ہو چکی ہے گزشتہ چند دنوں سے، اور ہمارے اداروں کا خیال یہ ہے کہ یہ تیاری کسی اور چیز کی ہے۔ پہلے ایک دفعہ ان کو مار پیٹی تھی، ہزیمت اٹھانی پڑی تھی بالا کوٹ کے اوپر، انہوں نے آ کے 2 میزائل داغے، ایک پہاڑی کے اوپر گرے، اور اس کے جواب میں ان کا طیارہ بھی پاکستانی علاقے کے اوپر آ کے گرا۔ پاکستان نے ان کے 2 جہازوں کو مار کرایا، ان کا پائلٹ ابھینندن گرفتار ہوا، جسے پاکستان نے ایز اے گڈ ول جیسچر، ایز اے پیس جیسچر اس کو چھوڑ دیا، لیکن وہاں پر سبق سیکھا نہیں ہے، کیونکہ جتنی ابتری ان کے گھر کے اندر ہے، شاید اس کا حل ایک ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے عوام کا رخ جو جذبات کا ہے کسی اور طرف موڑیں، اور پاکستانی علاقوں کے اوپر حملہ یا کوئی ایسی کارروائی کر کے تو بتائیں، دیکھیں کہ ہم نے پاکستان کے اوپر یہ کام کر دیا۔ صورتحال دوبارہ ویسے ہی ہے، اور پاکستانی قوم کے اوپر 100 چیزوں کے اوپر سیاسی اختلاف ہوگا، لیکن شاید پوری قوم ایک ایشو کے اوپر، اگر پوری قوم اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوگی تو وہ انڈیا والا ایشو ہے۔ اس کے اوپر نہ 2 رائے ہے، نہ دوسری سوچ ہے، سیکنڈ تھاٹس قریب سے بھی نہیں آئی ہیں۔ تو اگر کوئی ایسی غلطی کرے گا تو فوج نے تو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے، سرحدوں کا دفاع کرنا ہے، پوری قوم بھی ساتھ پیچھے کھڑی ہوگی، شاید ان کے آگے کھڑی ہوگی اس کام کے لیے۔ اس پہ کوئی بالکل ان ویورنگ ہے پوری پاکستانی قوم۔ شاید اچھا ہو، بہت ہی مناسب ہو کہ جو نیشنل لیڈرز ہیں، پارلیمنٹری لیڈرز ہیں، کہ ان کیمرہ اجلاس کے اندر ایک باقاعدہ بریفنگ کر کے قومی سطح کی پالیسی بنائی جائے یا ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا جائے، جس سے ہمارا ریزولو جو ہے صحیح مضبوط طریقے سے دنیا کے سامنے اجاگر کر کے رکھا جا سکے۔ اسلام آباد میں چرچا ایک اور خبر کا بھی ہے، اور خبر یہ تھی کہ یہ میٹنگ کا اصل محور اور فوکس اپوزیشن کی تحریک ہے، کیونکہ اپوزیشن کی تحریک میں پہلے نواز شریف نے فوجی سربراہان کے نام لیے، پھر مولانا فاضل الرحمان اور دیگر لوگوں نے اشاروں کنایوں میں تذکرہ کرنا شروع کیا، اور آج غفور حیدری صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بھی براہ راست نام لیا۔ یہ معاملہ آگے آگے چلے گا تو ایسی ایک سیاسی ابتری یا کیفیت، افراتفری والی کیفیت ہوگی جس میں کسی کے مفاد میں کچھ بھی نہیں جائے گا۔ سیاسی قوت کو اپنی سیاسی تحریک چلانے کا پورا حق ہے، اور اس کو لوگوں کو موبلائز بھی کرنا چاہیے اگر حالات اجازت دیں۔ آج کل کرونا کی سچویشن میں بالکل موبلائزیشن نہیں کرنی چاہیے۔ حکومت کے خلاف جلد سے جلوس یا آوازیں، تقریریں، پریس کانفرنس، بیانات دینا اور اس کے غلط کاموں کے اوپر پریشر بڑھانا، دباؤ بڑھانا، جیسے مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، بالکل مناسب طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن افراتفری یا فساد والی کیفیت کسی کے مفاد میں نہیں جاتی۔ اپوزیشن کی تحریک اس وقت حکومت کو ٹاپل کرنے کے حوالے سے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو گھر بھیجیں، جن کے اوپر وہ کھلے عام الزام لگاتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے بلبوتے کے اوپر اقتدار میں بیٹھیں اور ان کو اب نہیں رہنا چاہیے۔ بظاہر ابھی تک ان کی تحریک میں موبلائزیشن کے باوجود کوئی ایسی یقین دہانی نہیں ہے کہ ان کو وہ گرا سکتے ہیں یا ہٹا سکتے ہیں، لیکن آج والی اس میٹنگ کے بعد اسلام آباد میں پہلی خبر یہی آئی کہ شاید کچھ ایسی صورتحال بن گئی ہے جس کی وجہ سے بڑوں کو مل بیٹھ کے سر جوڑنا پڑ گیا۔ تو آج کے پروگرام میں ان تمام ایشوز کو ڈسکس کریں گے، لیکن پہلے ایک مولانا فضل الرحمان کا بیان ہے، وہ آپ کو دکھاتا ہوں، پھر گفتگو کرتے ہیں۔ دکھائیے گا جی مولانا صاحب نے کیا کہا۔ ہم نے اسلام آباد جانا ہے پوری قومی قوت کے ساتھ اور عوامی قوت کے ساتھ، اس سیلاب کو آگے بڑھانا ہے۔ جب تک اس حکومت کا تختہ نہیں الٹیں گے اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ عام طور پر کولیشن گورنمنٹس کے اندر جب اس کے وہ اتحادی جن کے اوپر عام طور پر ماضی میں یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ وہ اس وقت اپنی رائیں جدا کرتے ہیں یا بدلتے ہیں یا اس طرح کے بیانات دیتے ہیں جب ان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اشارہ ہو، تو پھر لوگوں کے اندر چہم گوئیاں اور زیادہ جنم لیتی ہیں۔ کاف لیگ کے بندے ادھر سے ادھر ہو جائیں، یا ایم کیو ایم کبھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو جائے یا علیحدہ ہو جائے، یا نون لیگ کے ساتھ ہو جائے یا علیحدہ ہو جائے۔ ایم کیو ایم کے ماضی میں بہت دفعہ یہ چیز تواتر کے ساتھ ان کی سیاست میں برقرار رہی ہے، تو پھر ایک دفعہ دوبارہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ بھی کام ہونے لگا، تو واقعی کوئی اسٹیبلشمنٹ کی سوچ میں تبدیلی آ گئی۔ ایم کیو ایم نے بھی آج ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے کیا کہا وہ بھی سن لیں۔ ایم کیو ایم سے تمام تر وعدوں کے باوجود آپ نے ہم سے کیے ہوئے ایک بھی نقطے پر عمل درآمد نہیں کیا۔ ہم حکومت میں کیوں ہوں، کابینہ میں کیوں ہوں؟ ہم ایوانوں سے مایوس ہو کر سڑکوں پہ آ کے اپنے عوام کے سامنے اپنا مقدمہ رکھنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور دوسرا راستہ بچا نہیں۔